السلام علیکم ناظرین، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں حیدرآباد نیوز میں، اور میرا نام ہے عزیر خانزئی، اور میں آج ایک اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے پاک بھارت کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور جو بھارتی گورنمنٹ ہے اس کا جو جنگی جنون ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس میں بے قابو ہو کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے، اور بھارتی جو حکومت ہے وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نریندر مودی صاحب کے پاس کہ وہ جو ہے وہ کس طرح الیکشن جیتیں گے۔ تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے اینٹی پاکستان کیمپین چلا رہے ہیں، جو کہ اپنی ہی قوم کے ساتھ اپنی ہی قوم کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز LOC لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی، اور پاک فضائیہ کے رسپانس پر فوری طور پر جو ہے وہاں سے وہ طیارے جو تھے انڈین وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور آج الگ صبح ایک دفعہ پھر یہ کارروائی کی گئی، اور آج جو ہے وہ پاکستانی فضائیہ نے بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ہم بھرپور صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور ہر قسم کے حملے کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور جو ساری صورتحال ہے وہ میڈیا نے آپ کو بتا دی، اس میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، لیکن انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ مستقل اس واقعے سے جو ہے وہ ایک الگ ہی تصویر پیش کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جھوٹ کہہ رہے ہیں، F-16 گرا دیا، بہت ساری چیزیں عجیب و غریب ایک جو ہے وہ من گھڑت داستانیں سنائی جا رہی ہیں۔ اصل میں یہ سارا کچھ جو ہے ہوتا ہے، آپ نے ایک بڑی اچھی سی مثال سنی ہوگی، بڑی کہاوت ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو لہٰذا انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کھسیانی بلی بن کر کھمبا نوچ رہی ہے۔ ناظرین، میں حیدرآباد نیوز کی پوری انتظامیہ کی جانب سے اور سندھ صحافی سنگت جو ہماری تنظیم ہے، صحافیوں کی سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی جانب سے ایک پیغام بھارتی گورنمنٹ کے نام لے کر آیا ہوں، جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، میرا یہ پیغام ایک نظم کی صورت میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام ایک نظم سنا دوں، اور اس میں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے یہ نام اور انڈین جو آرمی ہے اس کے یہ نام ایک پیغام ایک نظم کی صورت میں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بات کو سمجھیں گے۔ تو پیش خدمت ہے۔ اے مودی سرکار، تو ہوگی بڑی خوار، جائے گا تیرا ہر وار بیکار۔ اے سن گیدڑ، نہ شیروں کو للکار، نہ ٹک سکے گی تیری فوج شیر خوار۔ ارے کچھ تو رحم کر اپنی معصوم رعایا پر، سدھر جا سنبھل جا، وگرنہ تیرے دیس میں ہوگی موت کی پکار۔ ہم صلاح الدین ایوبی اور ہم ہیں محمد بن قاسم، جلا دیں گے تیری لنکا، سب کچھ کر دیں گے بھسم۔ نہ چلے گا تیرے ہنومان کا بھالا، نہ کچھ کر سکے گی تیری کالی۔ نہ چھیڑ ملنگانو، نہ دے تو ہمیں گالی۔ اے مودی سرکار، نہ دیر ہوئی ہے، ابھی وقت ہے باقی، رک جا بس کر، ورنہ لہرائے گا دلی پر پرچم سبز ہلالی۔ لہرائے گا دلی پر پرچم سبز ہلالی۔ اس پیغام کے ساتھ ناظرین، آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، یوٹیوب چینل پر ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اسے شیئر کرنا ہے۔ اس پیغام کو اتنا پھیلائیں، اس نظم کو اتنا پھیلائیں کہ انڈین میڈیا یہ بھی سن لے، انڈین گورنمنٹ بھی سن لے، اور ایک ایک ہندوستانی یہ بات سن لے کہ پاکستانی سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان کو نیست و نابود کرنے کا جو گھٹیا اور غلیظ خواب ہے ہندوستان کا ہمیشہ سے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور انڈین گورنمنٹ جو کہ، اور میں اس بات پر یہاں پر ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گا بہت ضروری، ایک ایز اے جرنلسٹ ہونے کے ناطے، کہ ہم اپنی پاکستانی میڈیا کو، اپنے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور اپنی پاکستان آرمی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب نے اتنا زبردست آج پاک فضائیہ نے ہمارا جو کارنامہ انجام دیا، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور لوہا منوا کر دکھایا، اس کے باوجود بھی پاک آرمی نے کہا کہ ہم ڈائلاگس پہ یقین رکھتے ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، امن سے بات کریں گے، امن سے بات کرو گے، امن سے بات کریں گے۔ وہ ایک مشہور شعر ہے، اس کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، گر ستم کرو گے تو ستم کریں گے۔ تو ناظرین، اس پیغام کے ساتھ، اس بات کے ساتھ، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ نگہبان۔